محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور ایک دوسرے کے ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے مربوط کیا گیا ہے۔ دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک انسان خود اپنی تمام چیزوں کو بذات خود تیار کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ ہر چیز وہ تیار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ہر آدمی چاہے کہ اپنے پاس ہم رکھے، وہ تمام چیزوں کو پیدا کرے، مہیا کرے، اس کے جو اسباب ہے رکھے، تو یہ مشکل ہے۔ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے اس نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے جو دیا ہے اس کے لیے کچھ احکام الگ نازل کیے ہیں، جسے محروم کر دیا ہے اس کے لیے کچھ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے فراہم کی ہے، اس میں سے وہ چھپے طور پر اور کھلے طور پہ، یعنی چھپا کر اور دکھا کر ہر طرح خرچ کرے، جب جیسا موقع ہو۔ کبھی چھپا کے دینا افضل ہوتا ہے، کبھی دکھا کے دینا ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ اس موقع پہ اس کی ضرورت ہے، خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی جو ترغیب دی ہے، جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے بسا اوقات سری طور پہ ہے اور کبھی جہری طور پہ ہے۔ کچھ لوگ آئے آپ کے سامنے، اپنے ضرورت کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے اس میں سے خرچ کرے، اور سب لوگ جمع کرنے لگے۔ اسی طرح جنگ کے موقع پہ ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے گھروں سے جو کچھ بن پڑتا تھا لے کر آتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے تمام چیزوں کا آدھا حصہ لے کر جمع ہوئے، حاضر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا جو کچھ تھا گھر میں تمام کے تمام لا کر جمع کر دیے۔ حضرت عمر سے پوچھا، تو تم اللہ کے رسول نے کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر کے تمام چیزوں کا آدھا حصہ لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جو کچھ تھا میں وہ تمام کے تمام لا کر حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابوبکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، کہ اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے نگہبان ہیں، اس کی ضروریات کی تکمیل کریں گے۔ تو صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا خرچ کرنے کا کہ جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ ٹاپ یہ سب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، اس کو بقا اور دوام نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ ينفق مما رزقناهم سرا وعلانیہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے وہ تمام کو خرچ اپنے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس نے دن کوئی نہ تجارت ہوگی نہ خرید و فروخت کر سکیں گے اور سب سے عاجز اور قاصر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، کس کے اوپر خرچ کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس خرچ کے سب سے زیادہ بہتر مستحق فللوالدین، وہ ماں باپ ہیں، کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے تمام ضروریات کی تکمیل کی جائے، ان کو کسی طرح کی کوئی اپنے تکلیف نہ ہونے دے۔ والاقربین، اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو قریب کے ہیں لوگ، ان کے ضروریات کی تکمیل کی فکر کی جائے۔ اگر صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں تو پہلے ان کے اوپر خرچ کریں، انہیں عطا کرے۔ والیتامى، اور معاشرے کے اندر کچھ یتیم بھی ہوں گے ان کا بھی خیال رکھا کہ ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ والمساکین، اور اسی طرح مسکین ہیں جو ضرورت مند ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر ہیں، یعنی ایسا مسافر میں وہ شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو مالدار ہو لیکن ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب غائب ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، لٹ چکا ہے، کسی وجہ سے وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے اور اپنے گھر واپس ہو سکے، تو ایسے مسافر کو بھی خیال کرے، ان کو عطا کرے، ان کو دے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم بھلائی اور نیکی کے کام میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بہت باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں کس نیت سے کیا خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ کچھ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ خرچ کرنے کے زیادہ مستحق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور یہ مت سمجھو کہ تو جو خرچ کر رہے ہو کسی اور کے لیے ہے، اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ تم اپنے آپ کو نفع پہنچاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ وہ تمہیں پورا کا پورا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی محنت کی حلال کمائی خرچ کی ہے اور وہ ختم ہو گئی، ہمارے اوپر سے ضائع ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے جمع کر دیا گیا ہے، خزانہ بنا دیا گیا ہے، آخرت میں تمہیں اس کا بہترین پورا اجر دیا جائے گا، اور اس پہ خرچ کرنے والوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جو کچھ دیا ہے سعہ یعنی وسعت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، مال و دولت کی کثرت ہے، وہ اس کے حساب سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے اوپر رزق تنگ کر دی گئی ہے تو اسے جتنا دیا گیا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسی میں سے وہ خرچ کرے جتنا اسے ملا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ
اس کی تنگی کے بعد آسانی کے راستے بنا دیں گے۔ تو جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اسے ہمیں ڈبل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو ایک نیکی اور بھلائی لے کر آتا ہے ہم اسے 10 گنا بڑھ کر دیتے ہیں، 10 بڑھا کر عطا فرمانے کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ، کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت اپنے گھر میں سے جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کرتی ہے اور بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں ہے کہ گھر کی چیزیں نقصان ہو جائے، یوں ہی جیسے چاہے خرچ کر دے، بلکہ اپنے جو کچھ ملا اس کے حساب سے خرچ کرتی ہے، کان لہا اجرھا بما انفقت، تو اس نے جو خرچ کیا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے، ولزوجھا اجرہ بما کسب، اور اس کے شوہر کو بھی اس کا اجر ملے گا کہ اس نے کما کر جو گھر میں رکھا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا وللخازن مثل ذلک، کہ اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے خرچ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر وہ اپنے دوسرے پیسوں کو کسی خازن کو دے دیتا ہے، خزانچی جو اس کا اس کو دے دیا کہ یہ پیسے خرچ کرو ضرورت مندوں پر جو اس کے مستحق ہے، تو دینے والے کو تو اتنا ثواب ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب ہے اگر اس نے کوئی خرد برد نہیں کی، کمی بیشی نہیں کی، اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا نہیں کیا، جیسا حکم دیا گیا تھا اسی طرح اس کو اسی مقام پہ خرچ کیا، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس کے دینے والوں کو اجر ملے گا۔ لا ينقص بعضهم، ان میں سے کسی کے اجر کے اندر بھی کوئی چیز، بعض کو بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ انفقی ولا تحسی، ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحسی، تم خرچ کرو اور کاؤنٹ مت کرو، شمار مت کرو، گن گن کر مت خرچ کرو، فیحصی اللہ علیک، اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے، شمار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی گن کر تمہیں عطا کرنے لگے گا، وہ بھی کاؤنٹ کر کر دینا شروع کرے گا کہ جتنا دیا اس میں سے خرچ کرو۔ من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتب اللہ سبحانہ وتعالی ب700 ضعف، کہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 700 گنا بڑھ کر لکھ دیا جاتا ہے، ایک خرچ کیا تو 700 گنا بڑھ کر اسے دیا جائے گا، اور جس اخلاص، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کی جیسی اس کے دل میں نیت ہوگی اس کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا اسے۔ فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ، کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے کسی ضرورت مند پر تو ایک صدقہ ہے، ایک صدقے کا اس کو ثواب ملے گا، اگر وہی صدقہ وہ اپنے رشتہ داروں پر کرتا ہے تو فرمایا سنتان، اسے ڈبل اجر ملے گا۔ صدقۃن، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، وصلۃن، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے ویوہار کرے، اچھے تعلقات رکھے، اور ہمارے اوپر جو رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ عدلے کا بدلہ، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں بھی اچھا سلوک کر رہا ہوں، اس نے مجھے فلاں موقع پہ مدد کی تھی اب میں بھی اس کی مدد کر دیا، اس نے شادی بیاہ کے موقع پہ وہ گفٹ دیے تھے میں بھی اس کو گفٹ دے دیا، اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگ بھی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ضرورت پر کام آتے ہیں تو انسانیت کے ناطے اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو اس کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتا ہے، لیکن صلہ رحمی، رشتہ داری کو قائم رکھنا یہ ہے
کہ اگر اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا نہ بھی کیے جائے تو بھی وہ اپنا حقوق جو اس کے اوپر رشتہ داری کے طور پہ عائد ہوتے وہ ادا کرتا ہو، وہ پورا کر رہا ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اسے فرمایا گیا صدقۃ و صلۃ، کہ ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، اس سے آنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ ہے جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جسے خرچ کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا يجهل حتى بلغت الحلقوم، کہ سب سے اجر میں بڑا ہوا صدقہ ہوا ہے کہ آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، اور شحیح اور اس سے یہ امید ہو بخل کی کہ اگر میں یہ خرچ نہیں کیا تو میری یہ دولت بن جائے گی، میں مالدار ہو جاؤں گا۔ اس پوزیشن میں ہے، اس اسٹیج پہ ہے، اس کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے اور اس کا انتظار نہیں کرتا کہ جب اس کی روح پرواز کرنے کے لیے حلق میں آ جائے اور اس وقت وہی وصیت کرتا رہے کہ فلان کذا و فلان کذا، کہ یہ چیزیں اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کے لیے ہے، اب مرتے وقت میں وصیت کر رہا ہے۔ یہ صدقہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ثواب میں سب سے بڑھا ہوا وہ صدقہ ہے جب آدمی تندرستی کے عالم میں صدقہ کرتا ہو، خرچ کرتا ہو۔ لیکن کیسے صدقے قبول کیے جاتے ہیں اور کچھ رد کر دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل الله الا الطیب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل، کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو پاکیزہ حلال کمائی سے صدقہ کرے، خرچ کرے۔ حرام کمائی سے صدقہ اللہ کو مقبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ حلال رزق جو اس کے پاس ہے اس میں سے وہ صدقہ کرے، وہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگر حلال اور پاکیزہ مال اگر ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ جیسا کہ ایک مثال سے سمجھایا کہ تم میں سے کسی کے پاس بچھڑا ہو، کسی گائے کا بچہ ہے، اس کو آدمی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک بیل یا گائے بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے کھجور کے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کسی صدقہ کو حقیر مت سمجھو، تمہیں جتنا ملا ہے اس میں سے ہی خرچ کرتے رہو، جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر تمہیں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ جہنم سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ضرور بھی ضرور صدقہ کرے، چاہے وہ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کھجور بھی نہیں دے سکتا تو آدھا کھجور ہی دے، لیکن صدقہ ضرور کرے۔ یہ صدقہ اسے جہنم کے عذاب سے بچائے گا یا آخرت میں اسے جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ فلیفعل، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ کر گزرے، وہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کریں گے اور اسے جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔